بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چینل قرآنی عملیات سے جعفر حسین۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا تعویذ اور ایک ایسا نقش لے کے آیا ہوں جس کی مدد سے ہر جائز مقصد آپ کا پورا ہوگا، اور وہ نقش ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے لکھا ہوا ہے، یہ سورہ حج کا یہ تعویذ ہے، اور اس کے فضائل جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ حج گلاب اور زعفران سے لکھ کر کسی ظالم کے جہاز میں ڈالے وہ تباہ و برباد ہوگا، اور اگر ظالم حاکم گھر میں جہاں وہ رہائش رکھتا ہو ڈالے گا تو اس کا مکان جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ رسول خدا نے فرمایا جو شخص سورہ حج کو گلاب اور زعفران سے لکھ کر شرابی کے بازو میں باندھے گا تو وہ شراب پینا چھوڑ دے گا اور شراب کا دشمن بن جائے گا، کیونکہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں جس کے شوہر یا بھائی یا جو بھی شراب پیتے ہیں اکثر، اور وہ کسی طرح سے جو ہے شراب کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو وہ بھی اس تعویذ کو لکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد کبھی شراب نہیں پیے گا۔ اگر سورہ حج سبز رنگ کے کپڑے پر لکھ کر لپیٹ کر اپنے پاس رکھے گا تو شراب پینے سے نجات پائے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ حضور کی حدیث ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اس کے فوائد جو ہیں بہت ہیں اور بیان کرنے سے باہر ہیں، اور اس کے جو فضائل ہیں، اگر کافر ظالم ڈاکو کشتی میں سوار ہوں تو سورہ حج ہرن کی کھال پر لکھ کر رکھ دے تو وہ کشتی ان سب کو لے ڈوبے گی اور ایک بھی نہ بچے گا۔ اور اگر پانی میں گھول کر کسی ظالم حکمران کی نشست پر یہ پانی چھڑکاؤ کیا جائے گا تو اس کا اقتدار خدا جلد ختم کر دے گا۔ تو بہت سے فوائد ہیں اس کے، کہ جو آج کل دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں کتنے ظالم حکمران ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اپنے افسر سے تنگ ہے تو اس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے جو تنگ کر رہے ہیں افسران۔ تو اگر حاملہ عورت اپنے حمل کی حفاظت چاہتی ہو تو وہ نماز فجر کے بعد تھوڑے سے دودھ پر سورہ حج پڑھ کر پی لے، اور اس طرح تھوڑے سے دانے پر یا کوئی روٹی وغیرہ پر وہ پرندے کے لیے پھینک دے تو حمل محفوظ رہے گا، یعنی جن کے حمل محفوظ نہیں رہتے گر جاتے ہیں وہ بھی اس تعویذ کو اور اس سورہ کو پڑھ کے اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں۔ اور جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جمعے کی رات نماز فجر کے بعد سورہ حج لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو کوئی شیطان طاقت ور کیوں نہ ہو وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو قرآن مجید کا یہ 22واں سورہ ہے سامعین محترم، اور نزول کے اعتبار سے 104واں سورہ ہے، اور اسلامی عبادات میں ایک خاص فریضے کا نام حج ہے، کیونکہ اس صورت میں جو حج کی تفصیل ہے اس لیے اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ حج رکھا گیا ہے۔ تو سامعین محترم یہ تعویذ ہے، اور میں نے اس کے فوائد مختصر آپ کو بتا دی ہیں، ویسے تو بہت فوائد ہیں اس کے، اور اس کا پڑھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ حج کی تلاوت کرے گا گزشتہ تمام آئندہ کے گناہوں سے نجات پائے گا، اور وہ تمام حاجیوں اور غازیوں کے برابر ثواب پائے گا اس کا پڑھنے والا۔ تو بہت سے فوائد ہیں اس کے، اور فوائد جو ہیں وہ مختصر کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، گوش گزار کر دی ہیں آپ کے، اور اب جو وقت ہے وہ اس کے تعویذ کا جو ہے وہ پر کرنے کا ہے۔ اس تعویذ کی بہت سی کرامات ہیں، اس عمل کی بہت سی کرامات ہیں، اور اس سے آپ کی انشاءاللہ جو حاجت بیان کی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی نیک حاجات جو بھی ہیں آپ کی وہ پوری ہوں گی۔ اور آئندہ آنے والا مہینہ جو ہے وہ حج کا ہی ہے، تو اس عمل کو اس مہینے میں آپ کیجئے، بالخصوص حج والے دن کیجئے، اور روزانہ پڑھیے اس کو۔ آپ روزانہ 3 مرتبہ اگر جو شخص پڑھے گا وہ ہر غم سے نجات پائے گا۔ اور سورہ حج کو اگر آپ تہجد کے بعد پڑھیں گے تو جسم میں جہاں کہیں بھی آپ کے درد ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کی سورہ کے پڑھنے سے جو ہے وہ شفا یاب پائے گا۔
انشاءاللہ۔ آئیے اس نقش کو پر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ حج اس پہ پڑھ کے آپ ضرور اس میں دم کیجیے گا تعویذ پر، تاکہ یہ سریع الاثر ہو جائے۔ قرآن کے تو ویسے بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن ہمارے لیے مشرع راہ ہے قرآن، اور ہم اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا لکھنا ثواب ہے۔ اب اس تعویذ میں جو یہ آخری خانہ رہ گیا سامعین محترم، اس میں آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ حج پڑھ کے اور اس تعویذ پہ دم کیجیے گا، اور اس تعویذ پہ دم کرنے کے بعد اپنی حاجات جو ہے وہ دل میں رکھ کے آپ نے پھر اس خانے کو پر کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی حاجات ہو، جیسے کہیں سفر پہ آپ جا رہے ہیں، کسی کاروبار کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو اس کو آپ پر کر لیجیے گا۔ دیکھ لیجیے آخری خانہ اس کا غور سے کون سا میں نے چھوڑا ہے۔ اگر کسی کو آدھے سر کا درد رہتا ہو یا کوئی اور درد رہتا ہو تو وہ بھی اس کو اپنے اوپر پڑھ کے دم کر سکتا ہے 3 مرتبہ۔ تو آئیے اس کو خانے کو پر کرتے ہیں۔ جو بھی حاجات ہو آپ کی تو آپ اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں۔ اب یہ مکمل ہو گیا ہے ناظرین، سامعین محترم، تعویذ اور جب تک حج کا پورا مہینہ ہے، اور اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے روزانہ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ خزانہ ہے یہ، کہ اگر جو شخص جمعے کے بعد سورہ حج پڑھے گا تو اس کی قبر کشادہ ہوگی اور عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی روزانہ اس سورہ کو 5 مرتبہ پڑھے گا، جیسے اب امتحان دینے والے بچے ہیں یاد کرتے ہیں تو وہ پڑھیں گے اس کو، تو انشاءاللہ امتحان میں ان کو کامیابی ہوگی، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ شادمانی سے ان کے پورے ہوں گے۔ تو یہاں آپ نے لکھنا ہے فلاں بن فلاں، یعنی اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اور یہاں لکھنا ہے آپ نے مقصد اپنا۔ اب وہ مقصد تعلیم کا ہو، وہ مقصد دردوں کا ہو، وہ مقصد سفر کا ہو، وہ مقصد شفا یابی کا ہو، وہ مقصد کسی شرابی کو شراب چھڑانے کا ہو، وہ کوئی بھی مقصد ہو، اس کو آپ اپنے مصرف میں لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سب میرے چینل پہ آتے رہیں۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔